اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے 10 گناہ گار عورتوں کی۔ وہ کون 10 گناہ گار عورتیں ہیں جن پہ فرشتے لعنت برساتے ہیں، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کا نبی بھی پسند نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پسند کرتے اور اللہ بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ گناہ گار عورتیں کون سی ہیں، ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 کون ہے؟ نمبر 1 بے پردہ عورت۔ پردے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، ازواجکا و بناتکا، یا ایھا النبی قل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کر لے۔ کیا فرمایا؟ بخمرہن علی جیوبہن، اپنے سینوں پہ پردہ ڈال لے، اوڑھنیاں اوڑھ لے۔ پردے کا حکم تو قرآن مجید میں ہے اور ہماری خواتین پھر بحث کرتی کہ کہاں پردے کا حکم ہے۔ اور ہر قیمتی چیز آپ غور کیجئے، کائنات کی ہر قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر رکھی ہے، سیکیور کر رکھی ہے، پردے میں رکھی ہے۔ بادام دیکھیے، اخروٹ دیکھیے، اور بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ دیکھیے، غلاف کعبہ ہے، اور روضہ رسول پہ بھی غلاف ہے۔ اور اللہ پاک کو پردہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ خود بھی پردے میں ہے، اللہ خود بھی حجاب میں ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ بے پردہ عورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 2 تیز زبان والی عورت، جو ہر وقت زبان چلاتی رہتی ہے، جس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، جو اپنے آگے کسی کی چلنے ہی نہیں دیتی۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کی۔ نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو زبان تلوار نہیں، لیکن تلوار سے کم بھی نہیں، یہ ایک چھوٹی سی بوٹی ہے لیکن انسانوں کو اندر سے بھی زخمی کر دیتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کیجیے۔ زبان چلانے والی عورت اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 3 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، کہ مجھے تو موت ہی آ جائے، میں تو مر ہی جاؤں۔ ہر وقت واویلا کرنے والی، چیخنے چلانے والی اور موت مانگنے والی عورت اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 4 دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ ہم ہوتے کون ہیں دین کا مذاق اڑانے والے؟ دین جانتے کس کا ہے؟ پیارے آقا کی شریعت، دین مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کا مذاق اڑانے والی عورت بہت بڑی گناہ گار ہے، جس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، جو تانے دیتی ہے، جی بڑی پردے والی آئی، بڑا دین کو دیکھ لیا، بڑا دینداروں کو بھی دیکھا ہے۔ آپ دینداروں کو نہ دیکھیے، آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کو دیکھیے۔ دیندار تو انسان ہی ہے نا، اور انسان تو بشر ہے، اور بشر تو گناہ بھی کرتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ آپ صرف قرآن مجید کو دیکھیے، نبی پاک کی شریعت کو دیکھیے۔ نمبر 5 چغل خور عورت، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گی۔ دیکھیے حدیث ہے اور قرآن میں بھی فرما دیا کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان میں سے ایک کون تھا؟ جو چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا جو پیشاب کی چھینٹیں اس کے پاؤں پہ پڑا کرتی تھی۔ تو یہ چغلی کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا، ادھر بیٹھے اور چغلی، ادھر بیٹھے اور چغلی، احتیاط کرنی چاہیے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 6 احسان جتلانے والی عورت۔ نیکی کر کے جتلا دینا ہے، احسان کر کے جتلا دینا، کہ میں نے مدد کی تھی، تمہارا ساتھ دیا تھا۔ جزاؤں والا شکورا، قرآن مجید میں تو فرمایا کہ جزاک اللہ کی اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیکیاں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، احسان صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ جو احسان کر کے جتلا دیتا ہے، جو نیکی کر کے جتلا دیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، فرمایا جیسے کتے نے کیا کی اور کیا کر کے چاٹ لی، یعنی نیکی ضائع ہو گئی، اور کیسی مثال دی گئی ہے۔ تو یہ عورت بھی گناہ گار ہے جو نیکیاں کر کے، احسان کر کے لوگوں کے ساتھ
جتلاتی ہے اور زمانے میں واویلا کرتی ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی تھی۔ نمبر 7 شوہر کی نافرمان عورت۔ یاد رکھیے گا کہ لڑائیاں تو زندگی کے ساتھ ہیں، گھر گھر میں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، لیکن لڑائیوں کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، غیبت اور چغلی رکھنا اور دل میں اس کے لیے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، وہ عورت بھی جو ہے نا وہ پھر اس کے تو حج بھی قبول نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں ہر وقت اپنے شوہر کے لیے کینہ رہتی ہے، ایک بغض رہتا ہے اور نافرمانی کرتی ہے، تو ایسی عورت کی تو تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لڑائی ہو گئی، دل صاف کر لیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ یہ رشتہ اتنا کچا تھوڑی ہے، سب سے پہلے کائنات میں تو رشتہ ہی میاں بیوی کا بنا تھا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے رشتہ ہی میاں بیوی کا بنایا تھا، تو یہ بہت قیمتی رشتہ ہے۔ اس کو ہم اتنا معمولی نہ سمجھے کہ اکثر بیویاں اپنے شوہروں کو ڈیگریڈ کرتی ہیں اولاد کے پیچھے، اپنے بچوں کے پیچھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سب سے قیمتی رشتہ شوہر کا ہے۔ ایک بیوی کے لیے سب سے قیمتی رشتہ اس کے شوہر کا ہے۔ تو شوہر کی نافرمان عورت مت اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ بیویوں کو شوہر کی شاید قدر نہیں پتہ کہ یہ شوہر نہیں ہے، یہ تو چھت ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، برکت کا سامان ہے۔ گھر میں ساری برکتیں ایک عورت کی اس کے شوہر سے ہوتی ہیں۔ تو ہر وقت اپنے دل میں اپنے شوہر کا ایک مقام رکھیے، عزت رکھیے اور دعا کیجیے۔ اپنے شوہر کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اور میرا تو یقین ہے کہ جو عورت زیادہ بیمار اور پریشان رہتی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ پاک ایک دوسرے کے حق میں دعائیں ضرور قبول فرماتی ہیں۔ تو نمبر 7 کیا ہے؟ شوہر کی نافرمان عورت بہت بڑی گناہ گار عورت ہے۔ نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت۔ غیبت جس نے کی اس نے کیا کیا؟ اس نے مردار کا گوشت کھایا، مردے کا گوشت کھا لیا۔ جس نے پیٹھ پیچھے اپنے کسی بہن بھائی کی غیبت کی۔ اور نمبر 9 کیا ہے؟ بال کھول کر چلنے والی عورت۔ بال چھپانے کی چیز ہے، نہ کہ دکھانے کی چیز ہے۔ ہزاروں روپے لگا کے بالوں کو ڈائی کروایا جا رہا ہے اور غیر محرم کو دکھایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی عورت پھر کہتی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر سوچئے کہ اتنی نافرمانی کر کے اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بال کھولنے والی عورت بھی گناہ گار عورت ہے۔ اور آخر میں نمبر 10 بغیر ضرورت بازاروں میں پھرنے والی، گھر سے باہر نکلنے والی، گلیوں میں پھرنے والی عورت بھی بہت گناہ گار ہے۔ بغیر ضرورت جو عورت پھرتی رہتی ہے، ہر وقت پھرتی رہتی ہے، ایسی عورت بھی گناہ گار عورت ہے۔ یہ 10 گناہ گار عورتیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی میں یہ 10 میں سے کوئی بھی ایسی خامی پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔